बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का एक बड़ा दिन है जब असम्बली की मियाद ख़त्म होने, असम्बली को डिज़ोल्व करने का लेटर या समरी भेजी जाएगी वज़ीर आज़म की तरफ से। दूसरी तरफ इमरान खान साहब की 2 दरख्वास्तें अदालत में होंगी क्योंकि वो जेल में हैं और उनकी रातें बहुत मुश्किल गुजर रही हैं। कल की रात फिर एक मुश्किल रात थी और रातें जेल में गुजारना उनके लिए बड़ा मसला है। उनका अपना रिकॉर्ड क्या बताता है इस हवाले से, और उनके साथ तो जो होगा सो होगा। कल उनके वकील को एफआईए ने रोक लिया था, आज उनके दूसरे वकील के साथ क्या कुछ होगा, क्या सलूक होगा। और जनाब निगरान हुकूमत मामला तकरीबन फाइनल है। वज़ीर आज़म की अनाउंसमेंट बस होने वाली है, मतलब फाइनल नाम जो है वो सामने आने वाला है। लेकिन वफाकी वज़रा के 8 वफाकी वज़रा के नाम जो है वो मार्केट में आ गए हैं, जो निगरान वफाकी काबीना में शामिल होंगे। ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। लेकिन सबसे अहम बात है, इमरान खान साहब की जेल में रात बड़ी मुश्किल कटती है। उन्हें लगता है मच्छर बहुत ज़्यादा हैं, गर्मी है, कीड़े मकोड़े आ जाते हैं। साहब लोग हैं ना, परेशान है कि कैसे गुजरें। और ये आज की नई बात नहीं है। वो जिसको बड़े फ़ख्र से बताते हैं ना कि मैं एक मरतबा पहले भी जेल में गया था, तब भी उसकी भी स्टोरी वो हमारे हैं जावेद चौधरी साहब, उन्होंने बड़ी तफसील से सुनाई है कि फवाद चौधरी और वो जो थे डॉक्टर शहबाज गिल, उनकी मौजूदगी में ये बात हुई कि इमरान खान साहब कहते थे मैं जेल में रात नहीं गुजार सकता, दिन तो फिर गुजर जाता है, रात नहीं मैं गुजार सकता। तो रात बेचारे, आपको पता है उनके लिए और भी बहुत सारे मशागिल होते हैं, उन्होंने मसरूफियात होती हैं, तो उनके लिए जेल में रात गुजारना ज़रा मुश्किल होता है। और अब भी जो वकला से उनकी मुलाकात हुई उसमें उन्होंने एक ही बात किया, उन्होंने कहा मुझे यहाँ से निकालो किसी तरह, मैं नहीं रह सकता अंदर, जेल में नहीं मैं रह सकता। तो उसमें अदालत में ये मामला गया है और 2 केसेस हैं। एक में तो वो सज़ा को कलअदम करार दिलवाना चाहते हैं और दूसरे केस में वो चाहते हैं कि उन्हें अटक जेल से अडयाला जेल भिजवा दिया जाए। ये वही अडयाला है जिसके गाने चलते थे उनके जलसों में, याद है ना, नेक्स्ट स्टॉप अडयाला, वो वाला अडयाला। तो लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस वक्त इमरान खान साहब अपने मुखालिफों को, नवाज़ शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को, इन सबको अडयाला भिजवाना चाहते थे। अच्छा, उन्होंने वैसे ये नहीं सोचा था कि जेलें तो और भी हैं, तो एक तू ही नादां एक जेल पे कनात कर रहा था, तो जेलें तो और भी हैं। तो अभी तो इमरान खान साहब अटक जेल में, अभी तो मच जेल की भी तैयारियां हो रही हैं, ज़रा पक्की हो जाने दें। अभी गुंजाइश है ना, हुकूमत के खुद भी लोग मानते हैं कि शायद कोई रिलीफ मिल जाए, इसमें से आ जाए। लेकिन मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, मैं कल से आपको बता रहा हूँ कि जो ही इस केस में कोई रिलीफ मिला, नैब वाले तैयार खड़े हुए हैं, केसेस तो मौजूद है ना, उनकी चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, वो यहाँ से यूँ बाहर निकलेंगे और उधर से वो पकड़ के कहेंगे सर आए प्लीज़। और अच्छा, अब तो वो भी मसला नहीं ना कि कोई ह्यूमन शील्ड आ जाएगी, हज़ारों लोग आ जाएंगे और नारे लगेंगे और जुलूस निकलेंगे और धरने हो जाएंगे, कुछ भी नहीं होना। पता चल गया है कि वो कख भी नहीं हिलिया, पता नहीं क्या कहते थे, नोटिस मिला, तो वो तो खैर वो और बात थी, इन्हीं के जो वकील थे। लेकिन बहरहाल उनको अपना भी शौक़ पूरा हो गया। एक तरफ उनके कोई 5-6 करोड़ फॉलोअर्स हैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिला के कर ले तो दूसरी तरफ यह कि बंदा ही नहीं कोई नज़र आता, वो खाली पड़ा हुआ है। ज़मान पार्क, बनी गाला तो खैर वैसे ही तकरीबन बंद पड़ा हुआ था, कोई नहीं पूछ रहा उनको बेचारे को, और वो जेल बैठे हुए हैं। स्टोरी सारी आपके पास आ गई हैं, किस तरह लेकर गए, क्या शोर मचा, क्या हुआ, कैदियों वाला लिबास पहना हुआ है, कैदी नंबर अलॉट हो चुका है, उसके मुताबिक कॉल किया जाता है। ये सारी चीज़ें लोग तो इसको मकाफात अमल भी कह रहे हैं, बहरहाल उनकी अपनी करनी है, सारी खुद ही भुगत रहे हैं। अब तो उनकी मज़ीद पक्की हो गई है था वो डिसक्वालिफिकेशन, इलेक्शन कमीशन ने भी बाकायदा नोटिफाई कर दिया है, डिसक्वालीफाइड। अब अगर उन्हें कोई रिलीफ भी मिलता है, फौरी रिलीफ, मैक्सिमम उनकी ज़मानत हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें ख़त्म करते करते बड़ा लंबा टाइम लग जाता है। वो जिन्होंने इस्तीफ़े दिए थे और वो फिर दोबारा जाना चाहते थे असम्बली में, पीटीआई के लोग तनख्वाहें ले रहे हैं, सहूलतें ले रहे थे, असम्बली में जाना चाहते थे दोबारा, अच्छा वो जा नहीं सके आज तक। और आज तो खैर असम्बली ही डिज़ोल्व हो जाएगी और ये सारी चीज़ों से उनकी जान छूट जाएगी, सारे लोग ख़त्म हो जाएंगे। वैसे उनके केसेस पर जब देखा जाए तो कल उनके वकील नईम पंजोता साहब को डिटेन कर लिया गया था, एफआईए में गए थे बयान रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो आज उनके दूसरे वकील की बारी है, ख्वाजा हारिस साहब को नोटिस हुआ है और उन्होंने आज दोपहर के बाद जाना है एफआईए।
تو دیکھتے ہیں خواجہ حارث صاحب ہمت کرتے ہیں یا نہیں کرتے. ویسے بڑے وکیل ہیں, عام تاثر یہی ہے کہ انہیں کچھ نہیں کہا جائے گا, اور اگر وہ گئے بھی تو انہیں ایف آئی اے والے کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے کہ انہیں زیادہ عرصے کے لیے وہاں بٹھائے رکھیں یا انہیں گرفتار کر لیں. لیکن بہرحال قانونی جو ہوتے ہیں نا سکم, ان سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے. قانون میں یہ ساری گنجائش موجود ہے, اور یہ عمران خان صاحب کے دور میں ہوتا رہا ہے. لوگوں کو گھروں میں جا کے اٹھا لینا, ہاسپٹل سے اٹھا لینا, عید والے دن اٹھا لینا, فیملی کے ساتھ سے اٹھا کے لے جانا, یہ ساری چیزیں عمران خان صاحب اپنے مخالف سیاسی لیڈرز کے خلاف کرتے رہے ہیں. تو اب اگر عمران خان صاحب کے دوستوں کی اور ان کی اپنی باری آ گئی ہے, کوئی اس میں انوکھی بات تو نہیں ہونی چاہیے. انہیں تو مینٹلی پریپیئرڈ ہونا چاہیے تھا. ہر کام جب کوئی شخص کر رہا ہوتا ہے, کوئی حکمران کر رہا ہوتا ہے, تو اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کل کو اس کی باری بھی آ سکتی ہے. بہرحال آج کا ایک بڑا دن ہے کہ جب ایک اسمبلی جائے گی آج اسمبلی ڈیزالو کرنے کے لیے. وزیر اعظم صاحب نے کل یہ بات اناؤنس کی تھی, کل صبح, یعنی تھوڑا سا ٹائم گزر گیا ہے, لیکن ہم اس سے پہلے میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ بتا دیا کہ ہم 29 جولائی کو یہ آپ کو خبر دے چکے تھے کہ 9 اگست کو اسمبلیاں ڈیزالو کرنے کی سمری صدر پاکستان کو بھجوا دی جائے گی. اچھا, اس دوران میں کئی کام ہو رہے ہیں بڑی تیزی سے, بل پاس کرنے کے لیے اسمبلی میں پیش کر دیں, ادھر کر دیں, اپنا سینٹ میں کر دیں. ہاں, ایک اور اہم چیز یہ ہے کہ سینٹ میں وہ جو پیمرا کا ترمیمی بل حکومت نے واپس لینے کا اعلان کیا تھا, وہ کل رات وزیر اعظم صاحب نے ایک میٹنگ میں, چونکہ وہ ان کی الوداعی میٹنگز چل رہی ہیں, اس میں انہوں نے ہدایات دے دی ہیں کہ وہ آج سینٹ میں پیش کر دیا جائے. ترمیمی جو تھا ترامیم کے ساتھ, وہی بل جس پہ یہ حامد میر صاحب اور محمد مالک صاحب, یہ 3 بندوں نے مل کے جو ہے نا وہ واپس کروا دیا ہے. مجھے تو ویسے حیرت ہوتی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ پر بھی کہ جب وہ تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر مشاورت کے ساتھ ترمیم تیار کی گئی, تو پھر 2 یا 3 لوگوں کے کہنے پہ کیوں اس کو واپس لے رہے تھے. بہرحال انہوں نے یہ سنا دیا تھا, اس پہ پھر گالیاں پڑ رہی تھیں مالک صاحب کو اور حامد میر صاحب کو, زیادہ یہ دونوں مین اس میں سامنے آ رہے تھے. تو لیکن بہرحال وہ وزیر اعظم صاحب نے کل رات ہدایات جاری کر دی تھی کہ وہ آج دوبارہ سینٹ میں پیش کیا جائے گا. اچھا, سینٹ کے پاس تو ابھی ٹائم ہے, سینٹ کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ فوری وہ چاہتے ہیں کہ اسمبلی کی ڈیزالو ہونے سے پہلے آج اسمبلی چلی جائے گی, لیکن پرابلٹی یہ ہے کہ وہ 1 یا 2 دن کے بعد, یعنی کل یا پرسوں تک میکسیمم وہ اسمبلی جو ہے اپروو ہو جائے گی. پرسوں تک اگر صدر صاحب سائن نہیں بھی کریں گے, اپروول نہیں بھی دیں گے, تو 11 تاریخ کو اسمبلیاں آٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائیں گی. جب اسمبلیاں ڈیزالو ہو جائیں گی, کیبنٹ بھی ختم ہو جائے گی. ہاں, وزیر اعظم صاحب کنٹینیو کریں گے جب تک نیا وزیر اعظم نہیں آ جاتا, اور اس کے لیے وہی پروسیس کے راجہ ریاض صاحب کے ساتھ مل کے انہوں نے نام فائدن کرنے ہیں. اچھا, کل ایوان وزیر اعظم میں اور حکومتی حلقوں میں دوبارہ سے شوکت کہہ دیتے ہیں, شوکت بھی تو بڑے مشہور نام ہے, ہماری جان نہیں چھوڑی شوکتوں نے بھی, لیکن یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کا نام کل پھر گردش کرتا رہا. لیکن زیادہ امکان اب یہی ہے کہ وہ حفیظ شیخ صاحب ہوں گے, اور ان کا نام آج کل پرسوں میں 2-3 دن میں فائنلی اناؤنس کر دیا جائے گا. ہاں, آج شام تک یا کل صبح تک کچھ نام آفیشلی فارملی حکومت کی طرف سے اور راجہ ریاض صاحب کی طرف سے سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اچھا, اس دوران میں ظاہر ہے یہ ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے, پہلے سے ساری چیزیں چل رہی ہوتی ہیں, ورکنگ ہو رہی ہوتی ہے, تو فیڈرل کیبنٹ پہ بھی خاصا کام ہو چکا ہے. بہت سے لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں, نمبر کافی بڑا ہے جن لوگوں کے انٹرویوز ہوئے ہیں, لیکن جو شارٹ لسٹ ہو گئے ہیں اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ وہ فائنل ہو گئے ہوئے ہیں, جن کے نام میں نے آپ سے کچھ دن پہلے 3 نام ذکر کیے تھے. میں نے اس وقت نام نہیں لیے تھے, میں نے آپ کو اشارہ کیا تھا, میں نے بتایا تھا کہ ایک بڑے بینک کے پریزیڈنٹ اور سی او ہیں, تو وہ یو بی ایل کے شہزاد دادا صاحب ہیں, جو فائنانس منسٹر ہوں گے ہمارے ایکسپیکٹڈ متوقع ذرائع کے مطابق جو ہیں. اس کے بعد لا کے حوالے سے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ لاہور کے ایک بڑے وکیل ہیں, تو وہ علی سبطین فاضلی صاحب ہیں, وہ لا منسٹر ہوں گے پرابلی متوقع طور پر ذرائع کے مطابق. اور ایگریکلچر منسٹر کا نام جو میں نے اس وقت آپ سے بات کرتے ہوئے اشارہ کیا تھا, وہ ہے پروفیسر اقرار احمد خان صاحب, وائس چانسلر رہے ہیں یونیورسٹی کے, اور ایگریکلچر پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے, اور ایس آئی ایف سی کے انڈر جو ایگریکلچر پہ ہم بڑا کام کر رہے ہیں اس میں بھی ان کی ان پٹ شامل ہے, تو اس حوالے سے ان کا نام بڑی اہمیت کا حامل ہے. پھر ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب ہے, معروف نام ہے ایجوکیشن کے حوالے سے, کچھ اور چیزوں کے حوالے سے بھی وہ اہم نام تھا. پھر ملیحہ لودھی صاحبہ ہیں جو پاکستان کی سفیر بھی رہی ہیں, وہ ممکنہ طور پر ہماری فارن منسٹر ہوں گی. اس کے علاوہ فیصل باری صاحب ہوں گے پلاننگ میں, اور
آفتاب منظور صاحب پرائیویٹائزیشن میں ہوں گے، اور فیصل فرید صاحب یہ ہیں سابق پیپسی والے، یہ بھی وفاقی وزراء کی لسٹ میں شامل ہوں گے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں ظاہر ہے آخری وقت تک ابھی بہت سارے سٹیک ہولڈرز زیادہ ہیں، میاں نواز شریف صاحب ہیں، آصف زرداری صاحب ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، اور بھی اس طرح سے پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی ہیں، لیکن اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس سارے سسٹم کو چلانا ہے، کیونکہ یہ کوئی آسان ٹاسک نہیں ہے، اور یہ جو حکومت آ رہی ہے اس کا کام صرف وہ الیکشن کی مانیٹرنگ کرنا نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تھوڑا سا لمبا کام ہے نا، آپ کو پتہ چل ہی گیا ہے، حلقہ بندیاں ہونی ہیں، الیکشن کمیشن نے اپنے نوٹیفیکیشن اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرنا ہے، تو وہ سارا ملا جلا کے وہ کام ہوتا رہنا ہے۔ تو ان لوگوں نے یہ جو کیئر ٹیکر حکومت بنی ہے، ان کے ذمہ کافی بڑا کام ہے، کافی سارا کام ہے، تو وہ سارا کام انجام دینے کے لیے یہ وہ ایکسپرٹس اپنے اپنی فیلڈ کے سلیکٹ کیے جا رہے ہیں، ہوپ فلی یہی سارے ہو جائیں گے۔ میں نے کہا، میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ کوئی بھی تبدیلی آخری مومنٹ تک پاسبل ہوتی ہے، کس طرف سے کیا نام آ جائیں، کوئی زیادہ ضرورت پڑ جائے، کہیں کون کمپرومائز کر جائے، یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ وہ نام ہیں جو بظاہر لگ رہے ہیں کہ بڑے ٹیکنیکلی اسٹرانگ لوگ ہیں اپنی اپنے شعبے کے، اور ہمیں امید کرنی چاہیے وہ ٹائم لیٹ ہونا ہے، جلدی ہونا ہے، وقت پر ہونا ہے، بالکل ایک اپنی جگہ اس کی لیگل ویلیو ہے، ان پہ کرٹیسائز بھی کیا جا سکتا ہے، ساری چیزیں ہیں، لیکن جو ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سیٹ اپ بننے جا رہا ہے۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ یہ جو نئے وزراء کے ساتھ اور نئے وزیر اعظم کے ساتھ جو سیٹ اپ بنے گا، وہ ہم سب کے لیے، ہمارے ملک کے لیے کوئی اچھی خبر، بہتری کی خبر لے کر آئے۔ شکریہ۔